بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں یہ ایک لفظ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ اگر 50 کروڑ مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے، رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزقوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بے روزگار ہوں اس کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ ہم عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اور سحری میں ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گنہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس مہینے میں برائی کی جانب سے بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہی عمل آپ نے ماہ رمضان میں کرنا ہے، اور آج کے دن اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے جب کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر رکھا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور اس کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے، اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے زیادہ عبادت کرے، اور ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے۔ لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں اس عمل کو شیئر کر دیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چلو گے۔ ناظرین، ہمارے رزق میں کمی کیوں آتی ہے؟ حضرت علی کا فرمان سن لیں۔ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا، اس نے ان کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟
اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا، دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا گناہ سود کر کے کاروبار چلانا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی انسان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسایہ بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا او بے وقوف بندے، مجھے اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں بھی ایسا مکان کبھی نہ لوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ تمہاری عزت کریں، تو سود خور کا کاروبار مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگائیں۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آ جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اگر میں تفصیل سے بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے معجزات دکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، کہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے کر لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا رزاقو اللہ الصمد، یا رزاقو۔ یہ ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔
आपने हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ू अल्लाहुस्समद या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने आज रमज़ानुल मुबारक के दिन में शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यही है कि इस अमल की कोई जगह और वक्त मुकर्रर करके किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर ये अमल कर सकते हैं और चाहें तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लें। याद रहे कि इस अमल की बरकत से आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और आप पर रिज़्क की ऐसी बारिश होगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि दौलत किस तरीके से आप पर बरस रहा है। इस अमल को आपने माह रमज़ान में शुरू करना है और आप इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत की वजह से इस अमल को ज़रूर जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो माह रमज़ान में किसी भी दिन मौसूल हो जाती है तो फिर आपने इस दिन से ही इस वजीफे को शुरू कर देना है जिस दिन आपको ये वीडियो मौसूल हो। इस अमल को आपने खुद भी करना है और इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बाकी मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई इस अमल से मुस्तफीद हों। प्यारे भाइयों, याद रहे कि रोजा ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर और सवाब भी मैं ही दूंगा। खुद ही सोच लीजिए कि जिसे मोहब्बत की जजा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोजे के अजर को कौन समझ सकता है। इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि रमज़ान में अपनी बख्शिश करवा ले, अपने मरहुमैन के लिए दुआएं मांगे, उनकी बख्शिश की दुआ करें और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत के लिए अल्लाह ताला से फैसले करवाएं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की खैरों से और बरकतों से, रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सदके की नीयत से दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।